اللہ تعالیٰ نے خواجہ حسن کو کیا عروج بخشا تھا اور کیا رنگ دیا تھا کہ بمبئی وہ جگہ نہیں ہے جہاں مشائخ کم آتے ہیں. بڑے بڑے مشائخ یہاں آئے ہیں، آتے ہیں اور آتے رہتے ہیں، لیکن خواجہ حسن کی سادگی، پرکاری کیا کمال دکھا گئی کہ بمبئی میں قدم رکھا تو حضرت کا ایک الگ طریقہ تھا، ایک الگ انداز تھا. آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کو کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہو تو آپ کو کوالیفیکیشن بتانا ہو. میٹرک میں نے فلاں جگہ سے کیا ہے، انٹرمیڈیٹ فلاں جگہ سے کیا ہے. اگر مارکس اچھا ہوگا تو یونیورسٹی میں داخلہ ملے گا، اور اگر آپ نے مارکس اچھا نہیں لایا، انٹر نہیں کیا، تو یونیورسٹی میں جانے کا کیا سوال ہوگا. زیادہ تر پیر مرید کو کامیاب بنانے کے لیے اس کا کوالیفیکیشن دیکھتے ہیں، لیکن ایک پیر ایسا بھی تھا جس کا نام خواجہ حسن. وہ کوالیفیکیشن عجیب انداز سے دیکھتا تھا. بیکری میں گھسا تو بیکری چلانے والے کو اس نے شیخ بنا دیا. فوج کی پلٹن پر نظر ڈالا تو فوج کے کپتان کو اٹھا کے صوفیوں کا کپتان بنا دیا. مدرسے سے گزرا تو ٹھہر گیا، اور سے دیکھا کہ مدرسہ میں کیا ہو رہا ہے. دیکھا کہ ایک استاد بیٹھا ہے، قال اور قیل پڑھا رہا ہے. غور سے دیکھا کہ ارے یہ استاد زندگی بھر پڑھائے گا، پھر استادوں کی بھیڑ میں کہاں گم ہو جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا. کیوں نہیں اس کی تقدیر ایسی لکھی جائے کہ استادوں کی پیشانی یہاں خم ہو. اندر گھسے وہ بھی اس شان سے گھسے جیسے مولانا روم کی مجلس میں شمس تبریز ہے نا. مولانا نے بھی غور سے دیکھا کہ یہ کون ہے نا، لیکن مولانا اندازہ نہ لگا سکے کہ یہ کون ہے، لیکن جو گھسا تھا وہ اندازہ لگا کے گھسا تھا. واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ مولانا روم زبردست صلاحیت کے مالک، زبردست عربی فارسی دونوں پر یکساں قدرت، دونوں زبانیں گویا سمجھانے کے لیے عرض کروں انہی کی مرید. جیسے چاہے عربی کو باندھے اور جب چاہے عربی سے فارسی کی گلی میں فراٹے بھرتے ہوئے نظر آئے. لیکن اسی مولانا روم کے پاس شمس تبریز اپنی بیگانگی، فرزانگی اور درویشی اور قلندری کے ساتھ حاضر ہوئے. دیکھا کہ پڑھائی چل رہی ہے، پوچھا کہ یہ چیز یہ کیا ہے. مولانا نے پڑھاتے پڑھاتے دیکھا کہ یہ کون آ گیا، ڈسٹرب کرنے والا، چھیڑ چھاڑ کرنے والا. تو مولانا نے پڑھاتے ہوئے بڑے خشمگین انداز میں، ہلکے انداز میں، ٹالنے کے انداز میں کہاں سے گھسا ہے، یہ پڑھائی لکھائی کی بات ہے، یہ کیا جانے گیا. پوچھتا ہے یہ چیز یہ کیا ہے. مولانا نے کہا یہ قیل و قال است کہ تو نمیدانی. یہاں ہم پڑھاتے ہیں کہ کیا کہا ہے اللہ نے، کیا کہا ہے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر یہ پڑھاتے ہیں کہ کسی قول کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں، قال اور قیل. یہی تو پڑھاتے ہیں. اب تم بھی سب نہیں جانتے ہو، ہٹو چلو جاؤ اپنا کام کرو. ای قیل و قال است کہ تو نمیدانی. شمس تبریز نے کہا تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا کہ تم نہیں جانتے ہو کہ ہم نہیں جانتے. مولانا پھر پڑھانے میں مصروف ہو گئے.
اور شمس تبریز نے سوچ سمجھ کے اسی درسگاہ میں ایک کنارہ لیا اور کنارے سے اس الماری تک پہنچ گئے جہاں کتابیں تہ کر کے رکھی ہوئی. دیکھا کہ مولانا پڑھانے میں مصروف ہیں، طالب علموں کی طرف توجہ ہے. آستے سے ہاتھ دیا، الماری میں سے ایک کتاب نکالی اور یوں پھینکا. کہاں پھینکا؟ مدرسے سے سٹے ہوئے ندی بہہ رہی ہے، وہ کتاب ایسا پھینکا کہ سیدھے ندی میں جائے. تھوڑی دیر مولانا روم کی توجہ ادھر نہیں گئی. ایک کتاب، دو کتاب، تین کتاب، چار کتاب، پانچ کتاب، دھیرے دھیرے سب کتاب پھینکی جا رہی ہے اور وہ ندی میں گر رہی ہے. توجہ ہوئی مولانا روم کی، ارے یہ کر کیا رہا ہے؟ کتاب اٹھا کے ایسے پھینک رہا، اب پورا ریک خالی ہو گیا. تو مولانا روم یہ بھول گئے کہ تھوڑی دیر پہلے اس نے کیا پوچھا تھا. اب مولانا روم نے پوچھا یہ چیز تھی، کیا کر رہے ہو، کیا ہے یہ، کیا حرکت ہے، یہ کتاب پھینک رہے ہو؟ اب شمس تبریز نے کہا این وجد و حال است کہ تو نمیدہ. یہ وجد و حال ہے جس کو تم نہیں جانتے. اور آپ کو تو معلوم ہے کسی کو اپنی عالمیت کا دعویٰ ہو اور اس کو آپ کہہ دیجئے کہ تم نہیں جانتے، یہ اس کے لیے بڑا پریشان کن ہے، قیامت سے کم نہیں ہے کہ آپ کہیے کہ تم نمی دانی، تم نہیں جانتے ہو. اب مولانا روم، ارے تو نمی دانی، ہم کیا نہیں جانتے ہیں؟ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی فتویٰ پوچھنے والے نے فتویٰ پوچھا ہو اور ہم نے فتوے کا جواب نہ لکھوایا ہو. اگر میری جانکاری کم ہوتی تو فتوے کا جواب دینے میں ہم چوک جاتے. آج بھی یہی ہوتا ہے. آج کل تو اتنے تیز مفتی پیدا ہو گئے ہیں کہ فتویٰ پوچھنے والے کا سوال مکمل نہیں ہوا، جواب حاضر ہے. اب وہ بیچارہ دنگ ہے کہ ابھی تو سوال پورا ہی نہیں ہوا ہے نا. یہ ان کی غیب دانی نہیں ہے، یہ ان کی اجلت پسندی ہے. اور اسی اجلت کی وجہ سے فتووں کے اندر سے وہ قدر و قیمت ختم ہو گئی. اجلت، جلد بازی، اپنی جانکاری کا بیجا روب گانٹھنا. فتویٰ جب ہوتا سوال پر منحصر ہوتا ہے. پہلے سوال کو سنیے، سمجھیے، پڑھیے، غور کیجیے کہ سوال کرنے والا سوال کن بنیادوں پر کر رہا ہے. جب سوال سمجھ میں آ جائے تب جواب کی دنیا میں قدم رکھیے اور جواب ایسا دیجیے کہ مقصد صرف مسئلہ بتانا نہ ہو بلکہ جواب میں یہ شان ہو کہ پوچھنے والے کی ایسی تشفی ہو جائے کہ وہ دین کے راستے سے دور نہ جائے. لیکن آج کل مولانا روم نے کہہ دیا تو نمی دانی. اس کے بعد بگڑ کے کہا یہ جو کتابیں تم نے پھینک دی یہ بڑی قیمتی ہیں، ان کا بدل نہیں ہے. پریس نہیں آیا تھا اس لیے 1 پیس تھی، ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب تھی. اب ایسا نہیں کہ کوئی چیز نہیں ملے تو دہلی کے اور بمبئی کے کتب مارکیٹ میں جا کر کتاب خرید لی جائے. کیا ہوا، پھٹ گئی، پھینکا گئی تو کیا ہوا، دوسری مل جائے گی. چھپی ہے تو بہت ملے گی. چھپنے کا تو سوال نہیں تھا. جو کتابیں دریا میں ڈالی گئی تھی وہ سب نادر تھی، نایاب تھی. بڑے افسوس کے ساتھ کہا اس دیوانے نے بڑا نقصان کیا. اس شمس تبریز نے کہا کیا نقصان کیا؟ کہا کتابیں پھینک دی تم نے، اب وہ کتابوں کا کیا ہوگا؟ علم ضائع کیا تم نے. شمس تبریز نے کہا ضائع کیا؟ کیسے ضائع؟ کہا ندی میں پھینک کر. تو شمس تبریز نے یوں ہاتھ بڑھایا جدھر پھینکا تھا اور یوں کھینچا کتاب کو کہ جو کتاب پھینکی گئی تھی وہ واپس آئی. اور وہ بھی اس طرح آئی کہ نہ اس پر پانی کا کوئی قطرہ، نہ بھیگنے کا کوئی تصور.
सूखी किताब नदी से बरामद की और मौलाना रूम की तरफ बढ़ाई। तू नमी दानी ये वजदो हाल है, तुम नहीं जानते हो ये वजदो हाल है। वजदो हाल में वजदो हाल करने वाला बज़ाहिर बेखबर मालूम होता है, लेकिन दरअसल वही बाखबर होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बिस्मिल पिया, नारे तकबीर। 600 साल पुराना वाकया मदरसे में ताजा हो गया। मुदर्रिस गौर से देख रहा था कि कौन है, और आने वाले ने मुदर्रिस से कहा, मौलाना कब तक किताब पढ़ाइएगा, चलिए ना, आपकी तकदीर कुछ और कह रही है। मौलाना मुस्कुराए और कहा, कहाँ चले, तो किताब पढ़ा रहे हैं, सारी दुनिया शागिर्द हो रही है, पढ़ने आते हैं लोग, हम पढ़ाते हैं। भिखारी आते हैं, उनके कशकोल में इल्म डाल देते हैं। आने वाले ने कहा, इल्म तो डाल देते हो, अमल की भी गारंटी लेते हो। अब तो मौलाना चुप कि अमल की गारंटी कहां से आए, इल्म दे देना मेरा काम है, अमल की गारंटी कहां से आए। तो आने वाले ने कहा, चलो ना मेरे साथ, ऐसा अमल सिखाएंगे कि जिस पर नजर डालोगे वो इल्म से अमल की तरफ हिजरत कर जाएगा। वो कौन सी कशिश थी कि ख्वाजा हसन के कहने पर किताब का कलमदान छोड़कर हजरत गुलाम आसी खड़े हो। अब आगे आगे ख्वाजा हसन और पीछे पीछे गुलाम आसी, और तलबा दंग के कलंदर के पीछे आलिम वक्त चला जा रहा है ना। ये दंग वहां भी हुए थे लोग कि जब पानी से सूखी किताब निकाल दी गई तो आगे आगे शम्स तबरेज़ और पीछे पीछे मौलाना रूम ऐसे चले जा रहे हैं जैसे किसी दीवाने के पीछे अक्लमंद दौड़ा जा रहा है। उस दिन तो समझ में नहीं आया हो, समझ में तो तब आया जब गुलाम आसी के पीछे बिस्मिल्लाह दौड़ने लगे। तब समझ में आया कि ये तार कहां से कहां जुड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाह कहां मिलते, बिस्मिल्लाह मिलने के लिए ख्वाजा हसन की सोहबत जरूरी थी, इसीलिए गुलाम आसी रहमतुल्लाह अलैह को उस्ताद से शायख बना दिया गया।